بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی بدولت جدید سائنس نے ترقی کی ہے۔ دراصل اسلام اور جدید سائنس کی آپس میں وافقیت کا مطلب تعلق واسطہ بہت زیادہ ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مذہب اسلام کی پاک کتاب قرآن کریم کی فضیلت سے جدید سائنس نے مکمل خاص اور اہم ترقی اور کامیابی حاصل کی ہے، اور قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ آیات سائنس کی کامیابیوں کے متعلق گفتگو کرتی ہیں۔ قرآن میں موجود آیات کے متعلق حقائق جدید سائنس نے بھی خود مانے اور قبول کیے ہیں، اور مزید انشاءاللہ بہت کچھ قرآن مجید سے ترقیاتی کام دنیا کی بہت ساری باتوریاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں قرآن کریم میں، لیکن ان کا استعمال صرف اگر ٹھیک ترجمے اور تاریخ کے ساتھ کیا جائے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے قرآن مجید سے کہ یہ تمہارے بہتری اور کامیابی کے لیے سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے، لیکن اس کا استعمال آج تک سائنسدان بھی صحیح ترجمے سے نہیں کر سکے، اور نہ ہی آج کے یہ عالم ہی قرآن مجید کا صحیح مطلب جان پائی ہیں، کیونکہ اگر یہ سب قرآن مجید میں کی اصل کامیابی کا مطلب سمجھ پاتے تو اس دنیا میں یہ ضلالت اور بیکار اور نقصان والی خون خرابیوں والی جنگیں کبھی نہ ہوتی، اور یہ سب کچھ سمجھانے کی کوشش نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت کوشش کی، لیکن اس وقت جہالت بہت تھی، اس لیے سب لوگ سمجھ نہیں سکے، اور جو سمجھے وہ جنتی ہوئے، لیکن یہودی لوگ صرف اپنی جہالت کے تقب کی وجہ سے دوزخی اور نقصان میں ہی رہے۔ لیکن اب تو یہودیوں نے بھی سب کچھ تحقیق طور پر سب کچھ جان گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور ان کی مثال صادق آمین اور پوری دنیا میں سب سے افضل بندے اور رسول تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی تعلیم سچا کو جاننے کے بعد بھی یہ لوگ سب سے پیچھے ہیں، کیونکہ اصل کامیابی دوسروں کی بلا کی ہوتی ہے، اپنے سے زیادہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، اور اس تکلیف کو جی جان سے حل کر کے دوسروں کو بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہے دنیا کی، کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے صرف ایک امتحان ہے، اسے امتحان جس کو ہم نے پاس کرنا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ مرنے کے بعد قبر میں جا کر سننا ہے، اور ہماری اس امتحان کی وجہ سے اس جہاں میں ہم سب نے پاس یا فیل ہونا ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم علماء بھی اس بات پر متفق تھے کہ قرآن عربی ادب کی نہایت عمدہ کتاب ہے۔ قرآن کریم بنی نوع انسان کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ۔ ترجمہ: اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے پرہیزے بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو۔ اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو تو پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ مشہور ماہر طبیعیات اور نوبل انعام یافتہ البرٹ آئنسٹائن کے مطابق سائنس مذہب اسلام کے بغیر لنگڑا ہے، اور سائنس کے بغیر قرآن مجید کے احکامات سب کو سمجھانے مشکل ہیں۔ اسی لیے آئیے ہم سب قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ قرآن اور جدید سائنس میں مطابقت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے یا نہیں۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ یہ نشانیاں یعنی آیات کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں 6636 آیات ہیں، جن میں 1000 سے زیادہ سائنس کے متعلق ہیں، یعنی ان میں سائنسی معلومات موجود ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔